عمران خان نے آج سپریم کورٹ کو کس نوعیت کی درخواست لکھی ہے؟ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا تحریک انصاف جو ہے وہ محروم ہو جائے گی اور اس کی سماعت جاری ہے؟ لوگوں، آپ کا قاضی بے خبر نکلا اور کیسے اور کس بات سے؟ خاور مانیکا اہم ترین کیوں بنے جبکہ آپریشن عزم استحکام کے اوپر بھی بات ہوگی؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے اندر اس سے قبل کئی درجنوں آپریشن ہوئے اور ان آپریشنز کا آغاز جو ہے وہ مشرف دور سے شروع ہوا تھا اور پھر ایک سال میں تین آپریشن ہوتے رہے۔ ایک طویل فہرست ہے، لیکن ان آپریشن سے کیا فائدہ ہوا؟ نقصان ہی ہوا۔ اور آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی جو مسائل تھے، جو چیزیں تھیں، وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوئیں۔ عمران خان صاحب کا دور حکومت دیکھ لیجئے کہ اس میں کوئی ایک آپریشن فوج نے نہیں کیا اور نہ عمران خان صاحب نے اس دور میں اجازت دی۔ اب عزم استحکام کے پاکستان کے نام سے جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو دہشت گرد ہیں، جو باقی لوگ ہیں، ان کو کچلا جائے گا۔ ریاست ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے گی۔ اب دہشت گردی کا پرچہ جو ہے وہ تو بے شمار سیاستدانوں کے اوپر بھی ہے، صحافیوں کے اوپر بھی ہے، تو کیا آپ ان کے خلاف بھی آپریشن کریں گے؟ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، اور خاص کر اس آپریشن کا جو تعلق ہے وہ کے پی کے سے زیادہ لگتا ہے، خیبر پختونخوا کے ساتھ اس کی زیادہ چیزیں جڑی ہیں۔ تو آپریشن کے اندر کن لوگوں کو ماریں گے؟ ہاں، ملک کے اندر دہشت گردی بڑی، اور حالیہ مثال اگر دیکھی جائے تو ایک بریگیڈیئر جو تھے ان کو شہید کیا گیا اور بھارت نے اس جرم کا جو ہے وہ ارتکاب بھی کر لیا۔ تو یہ آپریشن تو بھارت کے خلاف ہونا چاہیے۔ تو اب اگر آپریشن بلوچستان، کے پی کے، پنجاب، آزاد کشمیر اور تمام جگہوں کے اندر اگر ہوگا تو کیا اس کی آڑ میں جیسے 9 مئی ہوا تھا اور اس کی آڑ میں لوگوں کی سیاسی ہمدردیاں بدلی گئی تھی، تو لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف اس طرح کے آپریشن کے خلاف ہے، اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ اس طرح کا جو ملٹری آپریشن ہے وہ ملک کے اندر کوئی بھی فورس جو ہے وہ کرے۔ آزاد کشمیر کے اندر سے بھی اس چیز کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بالکل اس سے اختلاف رکھا ہے، اور پاکستان کے اندر اسد کیسر ہوں اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس نے اختلاف کیا ہے۔ اور اس حوالے سے خاص کر جو عمران خان ہے، انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشن کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات میں ملٹری آپریشن کی حمایت نہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آخری راؤنڈ ہے اور بے شمار چیزوں کو وجہ بنا کے کچھ چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ دنیا کے اندر کوئی ایسی میڈیسن نہیں بنی، کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے، کوئی ایسا آپریشن نہیں ہے، کوئی ایسی گن کی گولی نہیں ہے جو عوام کے دلوں کے اندر محبت کے بجائے نفرت اور نفرت کے بدلے میں محبت ڈالتے۔ اس کے لیے اچھے الفاظ ہیں، انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کا تکیہ کلام ہے، آپ کے الفاظ ہیں، آپ کے جملے ہیں، اور سب سے بڑھ کے آپ کا عمل ہے۔ تو پاکستان کے عوام جس ادارے کے ساتھ، جس حکومت کے ساتھ، جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، جس ملک کے ساتھ اس کے عوام کھڑے ہو جائیں، اور جس مذہب کو تحفظ دینے کے لیے عوام کھڑے ہو جائیں، انہیں کوئی شکست سے دو چار نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا گن کے ذریعے، فوج کے ذریعے ملٹری آپریشن کرنے سے بہتر ہے زبان بہتر کی جائے، الفاظ بہتر کیے جائیں، عمل کو بہتر کیا جائے، تو آپ کو عوام کی حمایت بھی حاصل ہوگی اور ملک کے اندر دہشت گردی بھی نہیں ہوگی، دہشت گرد بھی نہیں ہوں گے، کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو اخراجات بھی نہیں کرنے پڑیں گے۔ تو لہٰذا ایک جمہوری حکومت ہوتے ہوئے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، جو سربراہان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان چیزوں کے اوپر عملی جامعہ پہناتے، مگر جب انہوں نے اپنے حصے کا کام نہ کیا تو ملک کے اندر نئے آپریشن کو لانچ کیا گیا، جس کی سب سے بڑی جماعت جو ہے اس نے مخالفت کر دی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس مخالفت کے باوجود کیا آپریشن ہوگا اور اس آپریشن کی آڑ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اللہ کرے کہ یہ جو دھرتی سرزمین پاکستان ہے، اس کے اندر سے دہشت گردی ختم ہو، اس کے اندر سے ملک دشمن اور جمہوریت کے دشمن اور جو دشمن ہیں وہ سارے غرق ہو جائیں۔ ہماری پاک فوج کو اللہ تعالیٰ ہمت اور صلاحیت دے جو ایسے دشمن عناصر سے نبرد ازما ہو سکے۔ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے ایک درخواست کی ہے، اور اس ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی نااہلی کے خلاف زیر التوا اپیل کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، اور بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کے خلاف اپیل کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ اور افتتاح عمران خان کی جانب سے درخواست بیرسٹر علی ظفر نے جمع کروائی ہے کہ جو ان کو نااہل کیا گیا تھا اس کے لیے
استدعا ہے کہ ان کی بحالی ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے، اس ضمن میں یہ جو درخواست ہے اس کے اوپر جلد سماعت ہوگی۔ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ فل کورٹ کی سماعت جاری ہے، اور اس حوالے سے سنی اتحاد کونسل تو پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے، یہ اس کے اندر کہہ دیا گیا۔ اور پھر جسٹس عرفان سعادت الیکشن نہ لڑنے والی کو کیوں مخصوص نشستیں دی جائیں؟ جسٹس جمال مندوہیل کہتے ہیں اگر 90% آزاد امیدوار جیتے ہیں تو مخصوص نشستیں 10% جیتنے والی سیاسی جماعت کو ملیں گی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ایسے کہا۔ ابھی تک کی جو سماعت ہے اس سے بالکل صاف اور واضح ظاہر ہو رہا ہے کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس سیاسی جماعت سنی اتحاد کونسل کو سامنے لایا تھا کہ ہم تو آزاد امیدوار تھے، ہمارے پاس تو الیکشن میں انتخابی نشان بھی نہیں تھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا، تو سنی اتحاد کونسل کو جب نشستیں نہیں ملیں گی تو اس مینس کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری نشستیں جو ہیں وہ ایک طرح سے ضائع ہو جائیں گی اور ان کو نہیں دی جائیں گی، اور اس طرح سے ایک ملک کی بڑی عدالت، ملک کا سب سے بڑا بینچ، فل کورٹ جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ہم ملک میں جمہوریت نہیں چلنے دیں گے، ہم اپنی جو من پسند جماعتیں ہیں انہی کو مخصوص نشستیں دیں گے، ہم اس جماعت کو کسی صورت نشستیں نہیں دیں گے جو آئین اور قانون کہتا ہے، تو لہٰذا ایک مرتبہ پھر سے جمہوریت کا قتل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، اب تک کی سماعت کے مطابق پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور ریاست بھرپور طاقت سے جمہوریت کے خلاف کھڑی ہے، ایک سیاسی جماعت کے خلاف کھڑی ہے، اور مقابلہ جاری ہے، مگر ہار ہوگی اس کی جس کے ساتھ عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ لوگوں، آپ کا قاضی بولا نکلا، سادہ نکلا، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن ہر وہ بات پتہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتی ہے، جو ان کی اپنی ذات کے خلاف جاتی ہے، ہر اس بات کا بھی علم ہے جس کا پاکستان مسلم لیگ نون یا باقی سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے۔ تو کیا پتہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں مجھے تو علم ہی نہیں ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ نظر ثانی کی درخواست کوئی دائر ہوئی تھی یا ہوئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بلے کے نشان کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست سے بالکل لا علمی کا انہوں نے اظہار کیا، اور ملبہ پی ٹی آئی کے وکلا پر ڈال دیا کہ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، ہمیں آپ نے کبھی یاد ہی نہیں دلایا کہ کوئی نظر ثانی کی درخواست بھی ہے۔ اگر آپ یاد کروا دیتے، میں سو رہا تھا، میں مدہوش تھا، مجھے بتاتے تو میں تو اس کے اوپر نوٹس لیتا، میں تو اس کی سماعت جاری کرتا، اور سماعت کرتے ہوئے میں اس کے اوپر فیصلہ دیتا، فیصلہ بھلے آپ کے خلاف ہی کیوں نہ دیتا، لیکن بھائی جان سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست کی جو اپیل دائر کی تھی، آپ مجھے گھر آ کے بتا دیتے، آپ کو میرے گھر کا نہیں پتا، وہاں تو نہ کوئی سیکیورٹی ہوتی ہے نہ کوئی اور معاملات ہوتے ہیں۔ تو بڑے بولے بالے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ایسے مکار لوگ ہمارے بڑے منصب کے اوپر بیٹھے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کہنا پڑے گا مجھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ خاور مانکا اہم ترین قرار دے دیے گئے جناب، بالکل، کیونکہ خاور مانکا وہ ہیں جنہوں نے شادی کے بعد بھی بشرا بیگم کی تعریف میں قصیدے پڑھے، ساری چیزیں کہیں، لیکن پھر جب پکڑے گئے، دکڑے گئے، جب چیزیں سامنے آئی، جب مار پڑی، پھینٹی لگی، بلیک میل ہوئے، بچیوں نے، بیٹیوں نے قرآن اٹھا کے کہا ہماری ماں سچی ہے، باپ جھوٹا ہے، سب جھوٹے کیس ہیں، قرآن پیچھے رہ گیا، اللہ کی روحانی کتاب پیچھے رہ گئی، خاور مانکا سچا ہو گیا۔ خاور مانکا دنیا کا پہلا گواہ ہے اپنی سابقہ بیوی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف، جو پہلے تعریف کرتا تھا اور تعریف کرتے ہوئے اب بد کلامی اور بد اخلاقی کر رہا ہے، اور اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو خود سے جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ ایسا تو دنیا میں کوئی غیر مسلم بھی نہ کرے۔ اور خاور مانکا پر تشدد کرنے والے وکیل کی ضمانت بالکل خارج، عدالت کا گرفتار کرنے کا حکم دیکھ لیجیے، عدالتیں کتنی آزاد ہیں۔ خاور مانکا بہت عالی شان چیز ہے جناب، اس کے اوپر حملہ کیوں ہوا، اس کے اوپر جس نے وہ چیز کی تھی، نو ڈاؤٹ کہ غلط تھا، اس کے اوپر ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس وکیل کی جو ضمانت ہے وہ خارج ہو گئی ہے، اور اب اس وکیل کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ اور ایسے حوالے سے کیا ہوگا کہ خاور مانکا جو ہیں گواہی دیں گے، اور آپ عدت میں نکاح والے کیس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ صرف یہ چاہتے ہیں لوگ شادیاں کرنی چھوڑ دیں، کچھ اور کریں، جس پارٹنر کو ساتھ رکھ لیں، لبرل ہو جائیں، روشن خیال ہو جائیں۔ اس ملک کے اندر اگر شادی کرنا بھی جرم ٹھہرا ہے تو اس سے اور بڑا جرم اور اس سے اور بڑی بد اخلاقی، اس سے اور بڑا ڈرامہ کیا ہو سکتا ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔
जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।